بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ فرائض کسے کہتے ہیں، واجبات کیا ہوتے ہیں، سنت کسے کہتی ہیں اور مستحب کسے کہتی ہیں، یہ چند اصطلاحات ہیں، ان کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اکثر سوالات ان سے متعلق ہوتے رہتے ہیں۔ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں شک و شبہ نہ ہو۔ مثلاً قرآن شریف سے ثابت ہو تو ایسا حکم بغیر عذر کے اگر کوئی ترک کرتا ہے تو وہ فاسق اور عذاب کا مستحق ہے۔ اور فرضیت یعنی جو فرض ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین ہوتا ہے اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جس کی ادائیگی سب کے ذمہ ضروری ہے، جیسے 5 وقت کی نماز وغیرہ۔ فرض کفایہ وہ ہے جس کی ادائیگی تمام کے ذمہ نہیں، اگر 1-2 نے ادا کر لی تو سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں، سب کے سر سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سارے گناہگار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ۔ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کو ترک کرنے والا چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا وہ کافر تو نہیں لیکن فاسق ہے۔ سنت وہ کام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا ہو اور اس کی تاکید کی ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کی تاکید کی ہو، اور بغیر کسی عذر کے اسے کبھی چھوڑا نہ ہو، ترک نہ کیا ہو، اور اس کا حکم بھی عملاً واجب ہی کی طرح ہے، یعنی کہ بغیر عذر کے اس کا ترک کرنا چھوڑنا گناہگار بنا دیتا ہے، اور اس کا انکار کرنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ اور ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جس کو چھوڑنے والا یا اس کا ترک اس کو چھوڑ یعنی عادی بن جانا چھوڑنے کا، تو فرمایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ایک سنت کفایہ بھی ہے، یعنی جس کی ادائیگی سب پر ضروری نہیں، یعنی بعض کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں، جیسا کہ محلہ کی مسجد میں جماعت تراویح۔ سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اکثر مرتبہ کیا ہو، مگر کبھی کبھار بغیر کسی عذر کے اسے چھوڑ بھی دیا ہو، تو ایسی سنت کے کرنے میں بڑا ثواب ہے اور اس کے چھوڑنے میں گناہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے مستحب وہ کام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی کبھار کیا ہو، اور اس کو نیک لوگوں نے سلف صالحین نے پسند کیا ہو، اس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں گناہ بھی نہیں ہے۔ حرام وہ ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور بغیر عذر اس کا ارتکاب کرنے والا وہ فاسق اور عذاب کا مستحق ہے۔ مکروہ تحریمی وہ ہے کہ جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، بغیر عذر اس کو کرنے والا گناہگار اور عذاب کا مستحق ہے، اور اس کا انکار کرنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ مکروہ تنزیہی یہ وہ مکروہ ہے جس کے چھوڑنے میں ثواب اور کرنے میں عذاب نہیں، مگر ایک قسم کی قباحت اس میں پائی جاتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مباح وہ ہے جس کے کرنے میں ثواب نہیں اور اس کے چھوڑنے میں گناہ اور عذاب بھی نہیں ہے۔
یہ چند ایک باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کر دی، اصطلاحات تھی تاکہ آپ کو یاد رہیں، آگے پھر آپ کے کام آئیں گی جب بتایا جائے گا کہ یہ عمل واجب ہے یا اس کا کرنا واجب ہے یا اس کا چھوڑنا واجب ہے، اس طرح فرض ہے، مستحب ہے، مباح ہے، تو ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو یاد رکھیں، اور جب بھی ضرورت پڑے تو یہ دوسرا سبق پھر سن لیا کریں۔ تو مسائل میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق کچھ مسائل عرض کیے دیتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر عورتوں کے ساتھ ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ قرآن خوانی ہوتی ہے یا تلاوت کرتی ہیں خواتین، تو وہ اس طرح تلاوت کرتی ہیں جیسے لوگ اخبار پڑھتے ہیں، آواز تو درکنار ان کے لب تک نہیں ہلتے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا شرط ہے، دل میں پڑھنے سے تلاوت نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں قرآن پاک مدارس میں، مساجد میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ان کا وضو نہیں ہوتا اور قرآن کریم کو یا سپارے کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر یہ سن لیں کہ چھوٹے نابالغ بچوں پر وضو فرض نہیں، ان کا بغیر وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جائز ہے، لیکن یہ عادت ڈالنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ وضو کے عادی بن جائیں، کیونکہ بچپن کی عادت پھر ساری عمر یاد رہتی ہے۔ کوئی خاتون ایسی ہے یا کوئی لڑکی ایسی ہے جو قرآن پاک حفظ کر رہی ہے اور حفظ کروانے والا استاد مرد ہے، نامحرم ہے، تو پھر اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے، کس طریقے سے استاد کو منزل سنائی جائے، سبق لیا جائے، تو یہاں پر یاد رہنا چاہیے کہ علماء نے اس میں گنجائش تو رکھی ہے، لیکن شرط پردے کی ہے، یعنی باپردہ ہو کر، پردے کے پیچھے ہو کر وہ استاد سے سبق لے سکتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، دونوں کے درمیان تنہائی نہ ہو، اور اگر فتنے کا خطرہ ہو تو پھر کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جو لڑکی بلوغت کے قریب پہنچ چکی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے جو کسی جوان عورت یا لڑکی کا ہے، بغیر پردے کے پڑھنا اور بغیر پردے کے پڑھانا فتنہ کا باعث ہے، اور خصوصاً آج کل کے زمانے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور آج کل تو خواتین حافظات موجود ہیں، عالمات موجود ہیں، وہاں پر ان کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات تلاوت کے لیے اٹھایا جانے والا قرآن پاک کا نسخہ یا تلاوت کے دوران یا بچوں کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ سے قرآن کریم کا نسخہ چھوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں عورتوں کے اندر مشہور ہے کہ اس کے برابر گندم خیرات کر لی جائے تو یہ اس کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مشہور ہے عورتوں کے اندر، لیکن یہ مسئلہ کسی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ اس کوتاہی پر استغفار کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، صدقہ خیرات ویسے بھی کیا جا سکتا ہے، باعث برکت ہے، لیکن اس پر کثرت سے استغفار کرنا چاہیے کہ کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اگر کپڑے ناپاک ہیں، نجس ہیں، تو کیا ایسی حالت میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر یاد رہے کہ اگر کپڑا لباس جو پہنے ہوئے ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، تو پھر ایسے کپڑے پہن کر تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، استغفار پڑھ سکتی ہیں، تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہیں، تیسرا چوتھا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن تلاوت میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اگر کمبل ہے، رضائی ہے یا چادر ہے، اس کو اوڑھ کر کوئی لیٹ رہا ہے اور وہ اپنے سر تک ڈھانپ لیتا ہے اس میں، تو وہ کمبل یا چادر یا رضائی اگر ناپاک ہے تو اپنے جسم کو، سر کو، منہ کو ڈھانپ کر اس میں تلاوت کرنا کیا یہ کر سکتا ہے یا نہیں بندہ؟ تو اس لیے اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اس انداز سے اگر منہ کو ڈھانپ لیا جائے، پورے جسم کو ڈھانپ لیا جائے، تو اگر وہ چادر، وہ کمبل، رضائی پاک ہے تب بھی جائز نہیں ہے، تب بھی یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ تلاوت کرے۔ تو اگر ناپاک ہوگا وہ کمبل یا چادر، پھر تو اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ جائز نہیں ہوگا، لہٰذا منہ کھلا رکھ کر ہی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور تمام اذکار میں جتنے ذکر و اذکار ہیں، تمام ذکر و اذکار میں سب سے افضل جو ذکر ہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے۔ تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔
قرآن حکیم کو تو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اور وہ کتابیں جن کو تفاسیر کہا جاتا ہے، جن میں تفصیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی چاہیے کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا اسے فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے اور میت سامنے رکھی ہو تو کیا وہاں پر تلاوت کی جا سکتی ہے؟ یہ اکثر دیکھا گیا ہے، گھروں میں یہ مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ اگر میت کو غسل دے دیا گیا ہے تو پھر تو بغیر کسی کراہت کے اس کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور اگر میت کو ابھی غسل نہیں دیا گیا اور وہ ڈھکی ہوئی بھی نہیں ہے میت، اس کے اوپر چادر نہیں ڈالی گئی، تو اس کے قریب بیٹھ کر جہرن یعنی آواز سے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اور اگر وہ میت ڈھکی ہوئی ہے، اوپر چادر ڈالی گئی ہے، تو پھر کچھ فاصلے پر اگر کر لی جائے تلاوت تو وہ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا بہتر حال یہی ہے کہ تسبیحات پڑھی جائیں۔ جب میت کو غسل دے دیا جائے تو غسل دینے کے بعد وہاں پر تلاوت کی جائے۔ نشانی کے طور پر قرآن پاک کے اوراق میں، صفحات میں کاغذ بھی رکھے جاتے ہیں، دوسری چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں، تو وہاں پر مور کا پر بھی کچھ لوگ رکھتے ہیں۔ تو جس طرح کاغذ یا دھاگے نشانی کے لیے جائز ہیں، اسی طریقے سے مور کا پر بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی جائز اور درست ہے۔ تلاوت کے دوران اگر اذان شروع ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ تلاوت بند کر کے اذان کا جواب دیا جائے، تلاوت کو روک لیا جائے، اذان کا جواب دیا جائے، اذان مکمل ہو جائے، اس کی دعا پڑھ لی جائے، اس کے بعد تلاوت دوبارہ شروع کر دی جائے۔ لوگوں میں ایک بات اور بھی مشہور ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے ورنہ شیطان قرآن کریم پڑھتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ شیطان قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا، البتہ جو مسلمان جنات ہیں وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، لہٰذا شیطان کے پڑھنے کا عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ حافظ ابن صلاح سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بظاہر قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے، البتہ فرشتے اسے سننا ضرور چاہتے ہیں، اور ہمیں جنات کے بارے میں روایت پہنچی ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، شیطان قرآن کریم نہیں پڑھتا، وہ تلاوت نہیں کرتا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگوں نے گھڑ لی گئی ہیں، ان کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔